مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے مقدس متی کی انجیل اس کا 4 باب اس کی 8 آیت سے خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی اور اس سے کہا، اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا، اے شیطان، دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے۔ آمین، ہاللویا۔ یہاں تیسری آزمائش کے لیے ابلیس یسوع کو ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی اور ایک سجدے کے عوض سب کچھ اسے دینے کی پیشکش کی۔ اگرچہ اس آزمائش کا تعلق سجدے سے ہے جو کہ روح کا فعل ہے، لیکن دراصل یہ ایک کوشش تھی کہ یسوع کو مائل کر لیا جائے کہ وہ شیطان کو سجدہ کر کے دنیا پر شاہی اختیار حاصل کرے۔ سجدے کے صلے میں دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت مل رہی تھی۔ یہ ایک آنکھوں کی خواہش ہے۔ ایک لحاظ سے فی الحال دنیا کی سلطنتیں شیطان کی ملکیت ہیں۔ اس کو اس جہان کا خدا کہا گیا ہے، اور یوحنا بیان کرتا ہے کہ ساری دنیا اس شریر کے قبضہ میں پڑی ہوئی ہے۔ جب وہ اپنی آمد ثانی کے موقع پر یسوع بادشاہوں کے بادشاہ کی حیثیت سے ظاہر ہوگا تو دنیا کی بادشاہی اس کی ہو جائے گی۔ یسوع خدا کے نظام اوقات کی خلاف ورزی نہیں کرنے کا اور شیطان کو ہرگز سجدہ نہیں کرنے کا۔ ہم پر آزمائش 2 طرح سے آتی ہے۔ اول کہ اس دنیا کی عارضی اور فانی شان و شوکت کے عوض اپنی روحانی پیدائش میراث بیچ ڈالیں۔ دوئم یہ کہ خالق کی بجائے مخلوق کی پرستش اور اسے سجدہ کریں۔ تیسری دفعہ بھی یسوع نے پرانے عہد نامے کو استعمال کر کے آزمائش کا مقابلہ کیا کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ پرستش اور اس سے پیدا ہونے والی خدمت صرف خدا کے لیے ہے۔ شیطان کو سجدہ کرنا اسے خدا تسلیم کرنے کے برابر ہے۔ جب یسوع نے پوری کامیابی کے ساتھ شیطان کی آزمائشوں کو رد کر دیا، تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا۔ آزمائشیں مسلسل بہاؤ کی صورت میں نہیں بلکہ لہروں کی صورت میں آتی ہیں۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس موقع پر فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے، لیکن اس فوق الفطرت امانت اور مدد کی کوئی وضاحت نہیں کی گئی۔ غالباً مطلب یہ ہے کہ فرشتوں نے وہ جسمانی غذا پہنچائی جس کا اس نے شیطان کے کہنے پر اپنے لیے مہیا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یسوع کی آزمائش سے ہم یہ سبق سیکھتے ہیں کہ ابلیس ان لوگوں پر حملہ کر سکتا ہے جو روح القدس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، لیکن جو خدا کے کلام کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتے ہیں وہ ان کے سامنے بالکل بے بس ہوتا ہے۔ آمین، ہاللویا۔ تو آئیں ہم بھی اپنی زندگی میں یسوع کی طرح ابلیس کو، شیطان کو بے بس کر دیں تاکہ وہ ہماری زندگی سے چلا جائے اور ہم بھی اپنے مسیح یسوع میں ہو کر ابلیس کی ساری آزمائشوں، مکاریوں، چلاکیوں پر غالب آئیں۔ آمین۔ تو ہم دعا کریں۔ اے خالق کائنات، میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں کہ تو سجدوں کے، تعریف اور تمجید کے لائق خداوند صرف تو ہی ہے۔ خداوند سارے سجدے تجھے واجب ہیں، اور خداوند تیری شکر گزاری کرتی ہوں کہ تو ابلیس کا مقابلہ کرنے میں خداوند ہمیں زوراور بناتا ہے۔ پاک تیری تمجید کرتی ہوں اور اپنے آپ کو اور جتنی زندگیاں تیرے اس زندہ کلام کو سن رہی ہیں انہیں تیرے کنٹرول میں دیتی ہوں، اور خداوند تیرے کلام کو کثرت سے مانگ لیتی ہوں تاکہ ہم یسوع کی طرح کلام میں سے ہو کر خداوند کلام کی ہیلپ سے خداوند ابلیس کا مقابلہ کریں، کیونکہ تیرا کلام ہی ہمیں ابلیس کی کوفتوں پر فاتح مند بناتا ہے۔ خداوند تیرے شکر گزاری کرتی ہوں اور منت کرتی ہوں، آج فضل بخش کہ ہم بھی
آزمائشوں پر غالب آئیں، ابلیس پر غالب آئیں، اور خداوند صرف تجھے سجدہ کریں اور تجھے ہی جلال دیں، کیونکہ خداوند تو خالق کائنات ہے، تو ہمارا بنانے والا ہے، تو ہمارا چرواہا، تو ہمارا رہنما ہے۔ تیری شکر گزاری کرتی ہوں یسوع مسیح کے نام میں، آمین آمین۔